بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج کی رفح شہر میں شدید فائرنگ اور شیلنگ جاری ہے۔ وسطی غزہ اور غزہ شہر کے علاقوں پر تازہ حملوں میں مزید 9 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ شجاعیہ کے علاقے میں بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث کئی خاندان محصور ہو گئے۔ حماس نے امریکی تجویز قبول کر لی۔ مصری میڈیا کے مطابق حماس اسرائیل جنگ بندی کے ایک اور دور کے لیے امریکی CIA کے سربراہ ولیم برنز اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کی رواں ہفتے قاہرہ آمد متوقع ہے۔ مصر غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے اسرائیل و امریکی وفود کی میزبانی کرے گا۔ مصر حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے بدلے قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کر رہا ہے۔ امریکی CIA کے سربراہ ولیم برنز اگلے ہفتے قطر کا دورہ کریں گے، جبکہ اسرائیلی مذاکرات کار بھی دوبارہ قطر جائیں گے۔ یورپی یونین نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو خان یونس سے نکل جانے کے حکم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزپ بوریل نے کہا کہ اس فیصلے سے پہلے سے جاری بحران میں مزید ایک اور بحران کا اضافہ ہو جائے گا۔ جوزپ بوریل نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یورپین یونین کو اسرائیلی فوج کے خان یونس سے 2,50,000 شہریوں کو نکالنے کے احکامات پر گہری تشویش ہے، جن میں کمزور آبادی اور یورپی ہسپتال کے زخمی مریض بھی شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بحران کے اندر بحران پیدا کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے روانڈا منصوبے کو ختم کرنے کی تصدیق کی ہے۔ منصوبے کے تحت غیر قانونی طور پر برطانیہ آنے والوں کو روانڈا بھیجا جانا تھا۔ لیبر پارٹی نے منصوبے کو ختم کرنے کی تجویز کو اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا، جس کے بعد 52,000 سیاسی پناہ گزین روانڈا جانے سے بچ گئے ہیں۔ روانڈا منصوبے پر برطانوی حکومت اب تک 310 ملین پاؤنڈ خرچ کر چکی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سمندری راستے سے برطانیہ آنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ 26 جون تک سمندر کے راستے 13,195 افراد برطانیہ داخل ہوئے۔ سن 2018 سے اب تک 1,20,000 غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور حجاب کے لازمی قانون میں نرمی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسعود پزشکیان سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اختیار کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایران میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں چاہتے۔ یاد رہے کہ سن 2022 میں پولیس حراست میں جاں بحق ہونے والی نوجوان لڑکی مہسا امینی کی موت کے بعد مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ حجاب نہ پہننے پر لڑکی کو گرفتار کرنا اور پھر اس کی لاش اس کے گھر والوں کو واپس کرنا اسلامی ملک میں ناقابل قبول ہے۔ یونان میں نئے حکومتی اقدام کے تحت اب ملازمین کو ہفتے میں 5 کی بجائے 6 دن کام کرنا پڑے گا۔ اس پالیسی کا اطلاق 24 گھنٹے کام کرنے والی صنعتوں اور کمپنیوں پر ہوگا۔ اس حکومتی اقدام کا مقصد ملک بھر میں پیداواری صلاحیت اور روزگار کو بڑھانا ہے۔ 24 گھنٹے خدمات فراہم کرنے والی نجی کمپنیوں کے ملازمین کو 40 گھنٹے کی بجائے ہفتے میں 48 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ اضافی کام کرنے پر یومیہ اجرت میں 40% اضافہ ہوگا۔ اس اقدام کو لیبر یونینوں اور کچھ سیاستدانوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یونینوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ نیا قانون آجروں کو اضافی عملے کو نوکری نہ فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ سیئرا لیون کے صدر جولیس ماڈا بایو نے کم عمری میں شادی پر پابندی کے حوالے سے بنائے گئے قانونی بل پر دستخط کر دیے۔ نئے قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو کم از کم 15 سال قید اور تقریباً $4,000 جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں شرکت کرنے والے والدین اور دیگر افراد کو بھی جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق نئی قانون سازی سے لڑکیوں کو بہتر طور پر تحفظ فراہم ہوگا۔ سیئرا لیون میں لڑکیوں کی بڑی تعداد کی شادی 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کم عمر میں حمل اور زچگی کے باعث اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں آگ لگنے کے باعث 26,000 افراد کا انخلاء کر دیا گیا۔ گزشتہ منگل کے روز اوروویل شہر میں لگنے والی آگ نے 3,500 ایکڑ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے 1,500 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ آگ سے کسی شہری کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی، البتہ آگ بجھانے کے دوران 4 فائر فائٹرز کو معمولی چوٹیں آئیں۔ سن 2018 میں آگ سے متاثر علاقہ پیراڈائز کے پھر آگ کی زد میں آنے کا خدشہ ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 9 جولائی سن 2024، صفحہ 8۔